بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 21، جرثومہ، کائنات اور امام مبین اجل اللہ فرج الشریف۔ دوستوں، شہنشاہ معظم، امیر کائنات، فخر موجودات، باب العلم مولا علی علیہ السلام کی پاک ذات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو صرف ایک جرثومہ ہے؟ نہیں، تیرے اندر ایک عظیم کائنات ہے۔ دوستوں، اس فرمان کی روشنی میں اگر ہم انسان کے اندر صرف جسم کا جائزہ لیں، نفس اور روح کا نہیں، انسان کی پیدائش کے لیے سلب پدر سے لے کر مادر منویہ کے اندر جو جرثومہ رحم مادر کے لیے سفر کرتا ہے، صرف ایک قطرے کا لیبارٹری ٹیسٹ کیا جائے اور خوردبین یعنی مائکروسکوپ سے مشاہدہ کیا جائے تو اس ایک قطرہ میں نطفوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کی گنتی ہمیشہ فیصد میں کی جاتی ہے، یعنی 80%، 90%، 40%، اور ان اربوں ننھے نطفوں کی دوڑ میں سے صرف ایک جرثومہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے اور انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب غور کریں، ایک جرثومہ اپنے اندر کیا کچھ محفوظ رکھتا ہے۔ آنے والی کروڑوں نسلوں کا امین ہے، اس لیے گزری ہزاروں نسلوں کے ڈی این اے کا ڈیٹا اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان کی عادات، اطوار، خصائص، بیماریاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس ظاہر کی نظر سے نظر نہ آنے والا جرثومہ میں ہڈیاں، گوشت، بال، جلد، خون، جسم کے سارے اجزاء موجود ہیں۔ دوستوں، یہی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ہمارا جسم 100 ٹریلین خلیوں یعنی سیل سے بنا ہے، جو پوری دنیا کی آبادی سے 20,000 گنا زیادہ ہے۔ اس کے اندر انتڑیوں کی لمبائی سینکڑوں میل میں ہے۔ زمین میں پائے جانے والے تمام عناصر اس باڈی میں موجود ہیں۔ اگر دماغ کا جائزہ لیں تو اس کو جس طرح چھوٹی جسامت کا حامل کر کے بنایا گیا ہے اور اتنا یہ نازک ہے کہ ہلکی سی ٹھیس برداشت نہیں کر سکتا، اور اس لیے اس کو مضبوط کھوپڑی میں رکھا گیا ہے۔ اور اگر اس کو کھولا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر ٹشو پیپر کے اوپر ٹشو پیپر رکھتے جائیں اور ان کی تعداد اتنی ہو جائے کہ جتنا زمین اور چاند کا فاصلہ ہے، آپ کا دماغ کہ جس کو کمپریس کر کے چھوٹی سی کھوپڑی میں رکھ دیا گیا اور اس کی ورکنگ علمان الحفیظ میگا سپر کمپیوٹرز بھی اس کے سامنے بچونگڑا ہے۔ دوستوں، یہ ہے آپ کے جسم کی کائنات۔ ابھی نفس اور روح پر تو بات ہی نہیں ہوئی۔ اتنا جان لیں، جہاں جسم کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے نفس کی طاقت شروع ہوتی ہے، اور جہاں نفس کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں سے روح کی کائنات شروع ہوتی ہے۔ دوستوں، آپ کی باہر کی کائنات ایک ایٹم سے شروع ہو کر سپر کلسٹرز تک جاتی ہے۔ جب مادے کے چھوٹے سے ذرے ایٹم کا جگر چیرا گیا تو اس میں نیوکلیس، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران موجود تھے، جو اس کائنات کا مکمل چھوٹا سا ماڈل تھا۔ اب آپ صرف زمین کے بارے میں دیکھیں تو اس میں انسانات، حیوانات، جمادات، نباتات، جنات، شیاطین، پرند، حشرات الارض، نظر نہ آنے والے جراثیم اور ان سب کی لاکھوں قسم کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ خشکی، سمندری، جنگلی، فضائی مخلوقات ہیں۔ کتنے قسم کی گیسز ہیں، یعنی ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور یہ زمین اس کائنات کے سامنے ایک بلبلہ ہے۔
ہماری زمین اور کچھ اور سیارے مل کر سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ایک شمسی نظام بنتا ہے، یعنی ہمارا سورج ان سیاروں کی پرورش کرنے والا بظاہر رب ہے۔ پھر ایسے اربوں نظام شمسی مل کر ایک گیلیکسی بناتے ہیں، پھر اربوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں، اور پھر کتنے کلسٹرز مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں۔ یہ ہے ہماری معلوم کائنات، اور نامعلوم عالم کیا ہوں گے رب ہی جانے، کیونکہ روحانی دنیا میں عالم امر ہے، عالم ملک ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے، عالم جبر ہے، عالم لاہوت ہے، عالم اشیاء ہے، اور لاکھوں عالم ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ دوستوں، اب ہم ایک اور طرف سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا ارشاد اپنی پاک کتاب میں ہے، کل شیء احصینہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے، علم نہیں احصا کر دیا، رکھ چھوڑا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، چاہے کوئی عمل ہو یا خیال، اور امام مبین جب چاہے ماضی، حال، مستقبل کو نکال کر سامنے کھڑا کر سکتا ہے، اس لیے تو یوم حساب کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ اس کے اعمال اس کے سامنے دکھا دیے جائیں گے۔ دوستوں، امام مبین کا ایک واقعہ سنیں۔ مدینہ کا شہر ہے، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور پسند فرما رہے ہیں، ساتھ امام مبین مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سامنے ایک 350 سال کا بوڑھا، بروایت دیگر 600 سال کا بوڑھا بیٹھا ہے، سر پر تازہ تازہ استرا پھیرا ہوا ہے، نظر کمزور اور اپنی ابا کو ٹانکے لگا رہا ہے، اور اپنے آپ کو خاندان تطہیر علیہ السلام کی معرفت کے اعلیٰ مقام پر سمجھتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کھجور کھا کر گٹک جناب سلمان کے سر میں جما دیتے ہیں۔ جناب سلمان سر اٹھاتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام مسکراتے ہیں، بلکہ کہہ کا لگا دیتے ہیں۔ جناب سلمان خوش ہوتے ہیں کہ مالک ذات آج خوش ہیں، پھر ٹانکا لگانے کے لیے سر جھکاتے ہیں، پھر گٹک سر پر سرکار سلمان پھر مسکرا کر سر جھکا لیتے ہیں کہ شاید اب یہ فائرنگ رک جائے، تو شہنشاہ علیہ السلام پھر ایک جما دیتے ہیں۔ اس دفعہ جناب سلمان کا صبر جواب دے جاتا ہے، کہتے ہیں کہ آقا، آپ کی ذات دنیا میں اخلاق حسنہ کا درس دینے آئی ہے، اور آپ نے خود جو فرمایا ہے کہ بوڑھوں کا احترام کرو، بے شک میں آپ کا غلام ہوں، مگر عمر میں تو آپ سے بڑا ہوں۔ جیسے ہی سلمان نے یہ بات کی، شہنشاہ کائنات کے چہرے پر ناگواری اور جلال کے تاثرات بھرے، اور فرمایا، بڑا بنا پھرتا ہے تو سلمان فارسی، تو روز کا روز بھائی رہا۔ جہاں ہم اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے آئے ہیں، وہیں ہم معرفت الہیہ کا درس دینے بھی آئے ہیں، اور ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بظاہر اس وقت تیرے سامنے ہم تجھے 25 سال کے جوان نظر آ رہے ہیں، اور تو صدیوں کا بیٹا ہے، مگر یاد کر دشت ارسن کا واقعہ۔ جناب سلمان بڑے حیران ہوئے، فوراً کہا کہ آقا، یہ واقعہ آپ کو کس نے سنایا ہے؟ آپ نے کہا، تو سنائے گا یا میں سنوں؟ سلمان کہتے ہیں، آقا آپ سنائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جب تو نوعمر جوان تھا اور جنگل سے گزر رہا تھا کہ وہاں اچانک شیر تیرے سامنے آ گیا، اور اس وقت تو نے فوراً کہا، یا فارس الحجاز ادرکنی، اے عرب گھوڑے سوار میری مدد کو آ۔ اس دور میں عرب ہوں کہ عجم، خدا پرست ہوں کہ ستارہ پرست، بت پرست ہوں کہ انا پرست، جب بھی مشکل پڑتی تھی یہی ندا دیا کرتے تھے جو سلمان علیہ السلام نے دی۔ اس وقت تو نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کو دیکھ کر وہ شیر سجدے میں گر گیا، اور تو نے اس وقت شکرانے کے طور پر اپنے محسن کو جنگلی پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا تھا۔ جناب سلمان کہتے ہیں، آقا آپ کو یہ سب کیسے پتا؟
تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابا کے دامن سے وہ گلدستہ نکال کر دیا کہ دیکھ لیں سلمان، کہیں کوئی برگ مرجھا تو نہیں گیا۔ اور جناب سلمان کہتے ہیں آقا وہ آپ تھے، اور فوراً سر زمین پر رکھ دیا۔ یہ ہوتا ہے امام مبین جس میں ہر چیز محفوظ ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، جب ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف ظہور فرمائیں گے تو ایک مقام پر سید حسنی علیہ السلام کے لشکر کے سامنے جب سامنا ہوگا تو سید حسنی علیہ السلام آپ سے پچھلے انبیاء کرام کے مواریث دکھانے کو کہیں گے۔ اس وقت شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف ایک صفت یا جمبیل بروایت دیگر انگوٹھی سے یہ تمام چیزیں برآمد کریں گے۔ سید حسنی کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ جو پہاڑ جتنی تھی، ہزاروں ٹن پانی پی جاتی تھی اور پھر اتنا دودھ دیتی تھی، وہ بھی اس جمبیل سے برآمد کریں گے۔ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ غضبہ، ان کی سواری کا دراز گوش یافور اور دیگر اشیاء برآمد کریں گے۔ دیکھیں یہ سب اس جمبیل کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ سب کچھ امام مبین اجل اللہ فرج الشریف میں محفوظ تھا۔ دوستوں اب آپ خود سوچیں کہ انسان کا سفر ایک جرثومے سے شروع ہو کر کہاں پہنچتا ہے۔ عملی روحانیت میں روحانین ہمیشہ پہلے اپنے اندر کا سفر کرتے ہیں، اس کے بعد باہر کا سفر ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا جا جا وڑیوں مندر مسیتے، کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں۔ جیسے کسی بڑے پہاڑ کو دیکھنا ہو تو ایک تو اس کا ڈائریکٹ دیکھنا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا آئینہ لے کر اس کے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سارا پہاڑ ایک چھوٹے سے آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ دعا پاک صدا پکار الاجل الاجل یا امام المبین اجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیہ کا۔ بشکریہ دوستوں، ویسے تو یہ پوسٹ کیا میری ساری زندگی ہی میرے محسن، میرے مرشد کریم سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامض اللہ تعالی کی مرہون منت ہے۔ مجھ میں ہر اچھی چیز ان کا فیض اور ہر بری چیز میرے اپنے کالے کرتوت ہیں۔ اگر پھر بھی بطور حوالہ بتا دوں کہ اس پوسٹ کی تیاری میں نے ان کی مجلس اسم پاک امام مبین اجل اللہ فرج شریف کتاب اسماء الحجت اجل اللہ فرج شریف سے مدد لی ہے۔ عباس حمدانی 59